خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کا شکر، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم بک آف جینیسس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش اس کے 6 باب، پیدائش، بیرشیت، اتپتی، جینیسس، اس کے 6 باب کی 8 آیات تک ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج ہم 9ویں آیت سے پڑھیں گے، لیکن 8 آیت کو ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور انگلش میں اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نوح فاؤنڈ گریس ان دا آئیز آف دا لارڈ، اور گریس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ فضل سے مترادف ہے، یعنی فضل، خداوند کا فضل اس پر ہوا۔ بہت سارے لوگ جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ فضل جو ہے وہ نئے عہد نامے کا کانسیپٹ ہے اور پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا، وہ اس بات سے قطعی بے بہرہ ہیں کہ فضل جو ہے، خداوند کا فضل، وہ شروع سے ہی اویلیبل تھا۔ ہاں، وہ فضل اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں آ کر ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت آئی، لیکن فضل جو ہے خداوند یسوع مسیح کی معرفت، یعنی کہ شریعت بھی شروع سے ہی ہے، فضل بھی شروع سے ہی ہے۔ سو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے خداوند کی ذات کا حصہ ہیں، یعنی کلام بھی، کیونکہ ابتدا سے ہی کلام تھا، شریعت کلام ہے، اور فضل بھی ابتدا ہی سے تھا۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ فضل جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہمیشہ سے تھا، لیکن اس کو اپلائی کس نے کیا، اس کو عمل میں کون لایا، اور اس کو انسانیت کے لیے اویلیبل کس کے تھرو کیا گیا۔ جیسے شریعت شروع سے ہی ہے، لیکن اس کو انسانیت کے لیے اویلیبل جو ہے وہ موسیٰ نبی کی معرفت پھر ریٹن فارم میں ہمارے لیے پیش کر دیا گیا۔ اسی طرح فضل بھی جو ہے وہ شروع سے ہی ہے، لیکن اس کو اویلیبل جو ہے وہ موسیٰ یسوع مسیح کی معرفت کیا گیا۔ 9ویں آیت کہتی ہے کہ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ خداوند نے بڑا پرٹیکولرلی نوح کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے، نوح کے بارے میں کہا ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہی خوبی جو تھی وہ ہنوک میں تھی۔ لکھا ہے کہ ہنوک خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور پھر وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے والا نوح جو ہے وہ بھی وہ یہ چیز سیکھ رہا ہے اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ 2-3 چیزیں یہاں پر قابل غور ہیں کہ مرد راست باز کا خطاب جو ہے وہ بائبل میں اگر پہلی دفعہ کسی کو ملا ہے تو نوح کو ملا۔ نوح جو ہے وہ راست باز ٹھہرا، جیسے باپ ابراہیم کے لیے یہی الفاظ یوز کیے گئے کہ باپ ابراہیم جو ہے وہ راست باز ٹھہرا، اسی طرح نوح کے لیے الفاظ یوز ہوئے کہ مرد راست باز وہ کہلایا۔ نوح پر بھی فضل ہوا، باپ ابراہیم پر بھی فضل ہوا، اور دونوں ہی راست باز ٹھہرے۔ لیکن کوشچن یہاں پر اٹھتا ہے کہ کون زیادہ بڑا یعنی کہ راست باز ہے، یا کس کی زندگی میں زیادہ مشکلات تھیں؟ کیونکہ جب ہم باپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم زندگی میں بہت زیادہ مصیبتیں، مشکلات آئیں۔ سب سے بڑا ان کے بہت سارے ایسے امتحانات ہوئے۔ سب سے بڑا ٹیسٹ جو ان کا ہوا وہ یہ تھا کہ باپ ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ تو اپنے ماں اور باپ کا گھر چھوڑ دے اور وہاں سے چل پڑ، اور میں تجھے ایک ایسی جگہ دکھاؤں گا جہاں پر تجھے سرفراز کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن ٹو میک، کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ وعدہ کر کے آپ چل پڑیں، اور وہ جگہ آپ نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو۔ لیکن نوح کے لیے خاص طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ یہ چیز نوح کو ایک ڈیفرنٹ اینگل پہ، ڈیفرنٹ لیول پر لے کر جاتی ہے۔ یا حالانکہ خداوند کے جتنے بھی بہت بڑے خادم ہیں، جیسے باپ ابراہیم ہیں یا ہمارے باپ بزرگ نوح ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون زیادہ راست باز تھا، کون کم راست باز تھا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان دونوں لوگوں، اور موسیٰ نبی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ ساری دنیا کے اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند کے بندہ داؤد کے بارے میں کہ خداوند نے گواہی دی کہ میرے دل کے موافق ہے۔ پھر ہم یوحنا
بپتسمہ دینے والے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ سب عورتوں میں جتنے بھی پیدا ہوئے سب سے بڑا ہے. سو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ دیز آر کوائٹ امیزنگ فار کوائٹ اے فیو پیپل. ایلیا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کو خداوند نے اپنے پاس زندہ بلا لیا. سو اب دیکھتے ہیں کہ ہنوک اور ایلیا کے درمیان میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں اتنے زیادہ راست باز تھے کہ انہوں نے موت کا مزہ بھی نہ چکھا. لیکن نوح کے لیے جب لکھا ہے تو راست باز اور ساتھ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. دیٹ مینس کہ باپ نوح جو ہیں، مقدس ہمارے نوح جو ہیں، ان کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ اس زمانہ کے لوگوں میں رہنا. دیٹ مینس کہ نوح کا زمانہ جتنے بھی زمانے آئے ان سب میں سے زیادہ کرپٹ تھا اور سب سے زیادہ گناہ والا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد بڑے بڑے ادوار آئے ہیں، بڑے بڑی مصیبتیں آئیں، ایسے دور آئے ہیں جس میں لوگوں نے گناہ بدی کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نوح کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں وہ راست باز تھا، اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. دیٹ مینس کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پرٹیکولرلی ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نوح کا زمانہ خراب ترین تھا، اور اس زمانہ میں بے عیب رہنا جو ہے وہ جو ہے اٹس لائک اٹیننگ سالویشن اینڈ راست بازی، اور اٹس لائک کہ آپ کو خدا کی بادشاہی مل گئی. اتنا بڑا یہ کام تھا، یعنی اس زمانہ کے اندر اپنے دامن کو بچا کر رکھنا. اور یہی چیز جو ہے وہ آخری زمانہ میں ہوگی. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آخری زمانہ میں ایسے ہی ہوگا جیسے نوح کے دنوں میں ہوتا تھا. خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں. دیٹ مینس کہ آخری زمانہ میں بھی گناہ اور گراوٹ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور اپنا دامن صاف رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا. اور اسی لیے ہم لوگوں کو نوح کے زمانہ سے تشبیہ دی گئی، ہم لوگوں کو نوح کے زمانہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو ہم یہ بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ نوح کے زمانہ کے جو لوگ تھے ان کو یہ بات کہی گئی، اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ آج کہی جاتی ہے. اور لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. اور باپ نوح کے لیے بہت بڑا یہ کام تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوح فیلڈ پریچر، یا نوح جو تھا وہ ناکام مناد تھا کیونکہ اس کی منادی سے ایک بھی شخص نہیں بچا. ایسا نہیں تھا میرے عزیزو. ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے باپ نوح کے لیے. نوح جو تھے وہ ناکام پریچر نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے، کسی بھی لحاظ سے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے جو خدمت کی اور انہوں نے جو کام کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ امیجن کریں کہ بارش آج تک نہیں ہوئی تھی اس زمانے تک، اور وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں لوگوں کو بتانا یا وارن کرنا جو کبھی ہوا ہی نہیں، لوگوں نے کبھی نہ سوچا نہ سنا نہ امیجن کیا. اس سے پہلے بارش نہیں ہوا کرتی تھی. سو دنیا کا سسٹم ایسا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ خشکی کے اوپر کشتی بنانا جو ہے اٹ ٹیکس لاٹ آف فیتھ. لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ تک کشتیاں بنانا سیکھ لیا ہو، لیکن وہ سمندروں کے اندر چلاتے ہوں گے، دریاؤں میں چلاتے ہوں گے. لیکن باپ نوح کو کتنا زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جب وہ اور ان کے بیٹے جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کر ایک چیز کر رہے ہوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے اندر چونکہ چھینا جھپٹی اور قتل و غارت اور گناہ بہت زیادہ تھا، بدی بہت زیادہ تھی، اپنے دامن کو بچا کر رکھنا اٹ مسٹ ہیو ٹیکن اے لاٹ آف فیتھ. اور بہت زیادہ ایمان کا متقاضی ہے یہ چیز، ایمان چاہتی ہے، اور ایمان کے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے. پھر یہ ہے کہ اپنے گھرانے کو جو ہے وہ اس زمانہ میں بچا کر رکھنا، یہ سب سے بڑی کامیابی تھی. سو باپ نوح کے لیے فخر کی بہت ساری باتیں ہیں. باپ نوح نے بہت ساری ایسے کام، ایسی باتیں کیں جن میں وہ بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے گھرانے کو بچایا ہے، میں نے اپنے گھرانے کو جو ہے وہ اس راست بازی کی راہ پر چلایا ہے. اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلنا اس زمانہ میں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے. سو باپ نوح جو ہیں وہ کسی بھی طریقہ سے ناکام نبی یا ناکام پریچر نہیں تھے. ان کا کام لوگوں کو بچانا نہیں تھا، ان کا کام لوگوں کو وارن کرنا تھا، اور انہوں نے بخوبی یہ کام کیا اور اپنی زمانہ کے لوگوں تک یہ میسج پہنچایا. اور آج بھی میرے عزیزو یہی ہے. خادم کا کام جو ہے وہ دلوں کو تبدیل کرنا نہیں ہے. خادم کا کام جو ہے وہ بیج بونا ہے. خادم کا کام جو ہے وہ اس بیج کو سپریڈ کرنا ہے. خادم کا کام جو ہے اس
بیج کو لوگوں تک لے کر جانا ہے، اس کلام کو، اس وارننگ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دلوں کو تبدیل کرنا یہ خود انسان کا کام ہے۔ ہر ایک جو کہ خدا کی آواز کو سنتا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے دل کو تبدیل کرے اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرے۔ اس کا یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں لے کر آئے۔ تو نو مرد راست باز اور بے عیب تھا۔ سو یہاں پر جب کلام اور خدا کسی کی گواہی دیتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اس راست بازی کے لائق ٹھہرتا ہے، اور یہاں پر خداوند کے کلام نے اس چیز کی گواہی دی ہے، اور کامیابی کا ضامن خدا کا کلام ہے۔ نو کی کامیابی کا ضامن خدا کا کلام ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ نو ایک کامیاب نبی اور ایک کامیاب شخص تھا، ایک کامیاب پریچر تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ بہترین خدمت کی۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ تو زمین کے حالات جو ہیں یہاں پر آگے لکھے ہیں، کیونکہ جب پیچھے ہم نے 9ویں آیت میں پڑھا کہ وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، تو آگے پھر خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زمانہ تھا کیسا، اور لکھا ہے کہ زمین ناراض تھی خدا کے آگے اور ظلم سے بھری تھی، ظلم سے بھری تھی، اور ظلم جو ہے وہ ہر چیز میں انسانوں نے اپنا طریقہ بگاڑا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نے زمین پر نظر کی، اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خداوند کی آنکھیں جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں بنی آدم کو جانچتی ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ زمین ناراض ہے تو ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ تو اب امیجن کریں کہ جو خداوند خدا جس نے اتنے پیار سے سب کچھ بنایا، ان کا دل کتنا زیادہ دکھ سے بھرا ہوگا۔ آج میرے عزیزو سوچنے کا یہ مقام ہے، کیونکہ یہاں پر 2 طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ مرد راست باز کہلائے، وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ لوگ جو اس زمانہ میں بے عیب ٹھہرے، اور دوسرا ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ ظلم سے بھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کہ طریقہ کار کو بگاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ناراستی کا کام کرتے ہیں۔ اور زمانہ بھی وہی ہے، سب کچھ ویسا صحیح ہے۔ اٹ ڈزنٹ فیل لائک کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نگاہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج بھی دنیا جو ہے وہ گناہ سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے، ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ میں کیا دکھایا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پر چلے جائیں، جو جہان کی جو اچھائیاں جہاں پر یا نالج ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ برائیاں بھی اسی چیز میں ہیں، اور زندگی کی قیمت کتنی کم ہو گئی ہے۔ جگہ جگہ قتل و غارت اور خون خرابہ جو ہے وہ عام ہے، اور ایسی ایسی ویڈیوز، ایسی پکچرز جو ہے وہ ایک نارم بن گیا ہے، ایک نارمیلٹی بن گئی ہے کہ لوگوں کے گلے کاٹنے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، اور طرح طرح کے جو ہے وہ طریقہ کار زمین پر رائج ہو چکے ہیں۔ اور اب پھر وہ زمانہ آ گیا ہے کہ زمین کے لوگوں نے، زمین کے باسیوں نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا ہے، اور اس دفعہ پھر اس زمین کو ایک بپتسمہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بپتسمہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا ہوا اور پانی کے ساتھ لکھا ہے، جیسے پطرس کے خط میں کہ نو 8 جانوں کے وہ بچ گیا اس طوفان میں، جو کہ بپتسمہ کا مشابہ ہے، یعنی کہ پرانے کو مار دیا گیا تاکہ نیا جنم لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بپتسمے کا نشان اب پھر پرانے کا، لیکن اب کی بار وہ آگ کا بپتسمہ ہوگا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے نا کہ میں زمین پر آگ لگانے آیا، مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے۔ پہلے خدا نے جو ہے وہ پانی کے ساتھ مارا، لیکن خدا نے وعدہ کیا کہ اب میں پانی کے ساتھ پوری دنیا کو ایک دم ختم نہیں کروں گا۔ ایون دو کہ سونامیز آتی ہیں، لیکن وہ ایک تھوڑے سے حصے پر آتی ہیں، لیکن پوری دنیا کو ختم نہیں خدا نے کبھی کیا۔ لیکن اب وقت پھر ایسا آ گیا ہے کہ انسان نے پھر اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا ہے۔ شاید یہ کمپیئر کرنا ہے کہ نوح کا دور زیادہ برا تھا کہ آج کا، شاید مشکل ہو ہمیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ نوح کے دور میں کیا کیا ایسا ہوا، بائبل اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتی۔
لیکن گناہ گناہ ہی ہے اور بدی بدی ہے، اور ہر طریقہ جو انسان نے اپنا بگاڑا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ سو ہم نے اس چیز کو خداوند کے سامنے رکھنا ہے اور معافی مانگنی ہے گناہ سے، بدی سے، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے اور خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند ہمیں معاف کر، ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے مرد راست باز نوح کے طرح خداوند کے ساتھ چلیں اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب ٹھہریں۔ آمین۔